دعا کے اندر ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم دعا کریں تو ہمیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3479 نمبر کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو تم اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ، اور جان لو اس بات کا علم تمہیں بخوبی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل سے جو غافل ہو اور اس میں توجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ بے پرواہ ہے، اسے جس طریقے سے بات کسی اور سے کر رہا ہے، دھیان کسی اور طرف ہے، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ قبول کرنے کے لیے اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک یقین کا ہونا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی۔ اس کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری میں 6339 نمبر اور صحیح مسلم میں 2679 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی دعا کرے تو فلا یقل، اس طرح نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ دے دے گا، یہ ہمارے ہاں بہت عام لفظ ہے۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا مل جائے گا، اگر اللہ نے چاہا میں داڑھی رکھ لوں گا، اگر اللہ نے چاہا میں نمازی بن جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا مجھے فلاں چیز مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ملنی ہے، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا ہے۔ دعا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے ہی تو لینا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا بھائی کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی اور سے مانگنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہیں، بتائیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ تو نے کسی اور کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا، تو نے منع کر دیا کہ کسی اور سے جا کے مانگنا نہیں ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، میں نے لینا ہے تجھ سے، اے اللہ میری گزارش ہے۔ اپنے اندر وہ جو الحاح ہے، اپنے اندر جو ایک رونے والا ایک چہرہ ہے، اپنے اندر ایک عاجزی اور انکساری والا چہرہ، وہ اپنا بنائیں اور پیدا کریں کہ بھائی مجھے اللہ سے ہی لینا ہے۔ تو ایسے نہیں دعا کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن لیعظم المسئلہ، اپنے جو سوال ہے اس کو پختگی کے ساتھ کرے، ولیعظم الرغبہ، اپنی رغبت کو بار بار، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے ولیعظم الرغبہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی رغبت کو بار بار رو کر الحاح کے ساتھ، رونے والے چہرے کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، میں نے تیرے سے ہی لینی ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے دے گا، میں کسی اور سے کس طرح مانگ سکتا ہوں؟ تو نے مجھے منع کیا کسی اور سے مانگنے سے، تو تو نہیں دینی ہے، اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے، میرے لیے آسانی کر۔ فإن اللہ لا يتعاظمہ شیء أعطاه، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے نا، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی دعا کے اندر یقین ہو، اور اس دعا میں ہم مسلسل دعا کرتے رہیں، اور یقین کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، یعنی میرا دھیان کسی اور طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کئی دفعہ اس طرح ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، دماغ سویا ہوا ہے، یا نماز کے بعد بھی جو اکثر و بیشتر ہماری دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، امام صاحب کچھ دعا کروا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹ اس طرح آمین 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 اس طرح لگے ہوئے ہیں، اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کے اندر پورا ایک جو ہے نا توجہ کے ساتھ بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، پورے آداب ہیں دعا کے، طریقہ کار ہوتا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا بیان کریں، اور پورا ایک طریقہ ہے اس کا۔ لیکن یہ جو آج جس ٹاپک میں بات کروں، دعا کے اندر یقین کا ہونا، اور اپنی دعا میں الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیں کہ جس سے انسان کی عاجزی اور انکساری بھی ظاہر ہو، اور انسان دعا کے اندر یقین بھی کرے کہ اللہ تجھ سے ہی لینا ہے۔